اعظم شانہ واتم برہانہ کا کروڑا شکر کہ اس نے ہمیں اپنے مبارک گھر میں اپنے ایک ولی کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں توفیق دی ہے، بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنے خالق اور مالک کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں۔ علماء کرام موجود ہیں، ٹائم بہت ہی قلیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات جو ہے مکمل کر لوں۔ جس ہستی اور جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کسوٹی بن کر جو ہے ابھری ہوئی ذات ہے۔ ملاقات ایک نہیں ہے، ملاقاتیں بہت ہیں، بڑا قریب ہو کر دیکھا ہے۔ یعنی اگر آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ آپ کی سانس کی حرارت تک محسوس کی، اتنے قریب ہوئی ہیں۔ حضور بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی کر رہی ہے، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھانے کا سفر جب سٹارٹ ہوا، اس وقت سے لے کر جو ہے نا ہمارے بزرگوں سے ان کا ایک پیار تھا، خاص طور پر یہاں تک کہ جب یہ 2009 میں یہ ٹریفک حادثہ ہوا، اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ بظاہر لفظ معذوری میں مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کی ذات کے بارے میں بولنے کے لیے، لیکن جب یہ کہا جائے نا زمانے میں، یا آپ لکھ کے دیکھیں، جب یہ کہا جائے نا ویل چیئر والا بابا، تو ایک ہی بابے کا نام آتا ہے، حضرت علامہ۔ یہ میں لفظ حضرت بولنے لگا، آپ موجود تھے، تو یہ کہا شاہ جی مائک پڑھاؤ، کتیاں دے تعارف نہیں ہوتے، قسم میرے پاس الفاظ نہیں۔ جس طرح امام صاحب فرما رہے تھے نا کہ ان کا ذکر کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کے فون تو آتے ہیں، لیکن حالانکہ آپ یقین کریں کہ ہمارے ایمان پتہ نہیں کمزور کیوں ہو گئے۔ جس کنٹری میں ہم موجود ہیں، یہاں پہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے نا بھائی، یہاں باقاعدہ قانون ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ قانون کے دائرے میں رہ کر یہ سارا کچھ جو ہے نا جی ہو رہا ہے، یہ سارا ان کا ذکر ہو رہا ہے، یا آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر بات ہو رہی ہے، تو اس میں کسی بھی طرح کا نہ جھجکنا چاہیے نہ ڈرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یا تو آپ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یا تو قانون کی حدیں توڑ رہے ہیں، یا کوئی ایسا کام، یا کسی کو آپ جو ہے نا جی ہرٹ کر رہے ہیں، یا کسی کو آپ جو ہے نا جی مارنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو ایک وہ بات جو سکھائی دی گئی ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی عزت، ناموس اور آپ کی ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ بات کا اظہار کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ اگر اتنی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں نا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ سرکار علیہ السلام کے پیارے صحابی، چچا زاد بھائی، حضور مولا کائنات کے بڑے بھائی، یہ ان کا مہینہ چل رہا ہے نا، اسی مہینے آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو میں آج ہی بیان میں بھی عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کا کہ دیکھیں وہ وہاں پہ گئے ہیں، وہ جو کنگڈم آف نجاشی تھی وہاں پہ جب گئے ہیں تو وہ کوئی اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے تو نہیں گئے تھے نا، علماء موجود ہیں، وہ تو پناہ کے لیے گئے تھے کہ وہاں پہ ستایا جا رہا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، آرڈر پر وہاں پہ تشریف لے گئے۔ کیا وہاں جائیں؟ کیوں؟ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہ منصف ہے، وہاں پر جا۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی سخت بات لگتی ہے ان کو، کہتے ہیں دیکھو جی اسی دیتے ہیں ایسا کمان واسطے مزدوری کرنا ہے سان۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے مسلمان ہونے کے ناطے آپ پر جو اسلام کے حق ہیں ان سے آپ شروع ہو گئے، فری ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ سیرت پڑھ لیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ دیار غیر میں رہنا کیسے ہے، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانا کیسے ہے۔ آپ نے دیکھی نجاشی بادشاہ کے سامنے آپ نے ایسا حق بیان کیا کہ وہ فقط رویا نہیں ہے،
وہ فقط جو ہے کہ اس نے اور کوئی کام نہیں کیا، بلکہ کہا اے جعفر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ہے ہی حق سچ، لیکن میں تمہیں دیکھ کر کہتا ہوں کہ جس نبی کے ماننے والے تم ہو اس کا کلمہ مجھے پڑھاؤ، میں مسلمان ہوں۔ جس نبی کے ماننے والے تم ہو، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم، بھائی بابا جی کی بات کر رہا ہوں، بندے کو امن پسند ہونا چاہیے لیکن بے غیرت نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ انسان کو امن پسند ہونا چاہیے، اسلام کی حدود کے اندر رہ کر وہ اسلام کیا سکھا رہا ہے، نیبر کے کیا حقوق ہے سب آپ کو پتا ہے، لیکن انسان کو امن کے نام پر غیرت سے نیچے نہیں آنا چاہیے بس۔ اور میں اکثر بات کہتا ہوں، تھوڑا بہت ڈر رہتا تھا، تھوڑا بہت ڈر رہتا تھا، بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ بھی ہمارے اندر سے ڈر نکال دیا۔ میں ایک نہیں، کئی لوگ ایسے موجود ہیں جن کے دلوں سے ڈر نکالا ہے، اور یہ جو فرماتے ہیں امن 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 فرماتے، یہ امن نہیں ہے، یہ وہی لفظ ہے، بار بار کیا دس کر۔ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا نچوڑ میں نے جو عرض کیا ہے، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینا، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے یہ آیہ کریم ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ إِلَىٰ آخِرِ۔ یہ 8 رشتے اللہ کریم نے جو ہے نا گنوائے ہیں، اور ان سے فطرتی محبت ہے، فطری طور پر محبت ہے، اپنے ماں باپ سے محبت ہے، آباء و اجداد سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، آگے بھائیوں سے محبت ہے، یہ 8 جو محبت کے زاویے بیان کیے اللہ پاک نے، اور پھر فرمایا کہ اب تمہیں اختیار کیا کرنا ہوگا۔ یہ فطری محبت اللہ کریم نے بندے کی نیچر میں یہ محبت رکھی ہے، فرمایا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہوگا، اب تمہیں یہ کرنا ہوگا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اب یہاں پہ میں کیا کروں، قرآن ہے نا، لوگ جو ترجمہ اتنے سے احب الیکم من اللہ ورسولہ، جب میں نے ان کو کہا حضرت مولانا صاحب تھوڑی سی یہ لفظ آگے پورا کر دیں، تقریر میں موجود ہوں، کہتے نہیں اور ملک ہے، بس 2 ہی گلاں کر کے آگے پوچھے کرنا، حکمت کا تقاضا یہ ہے۔ میں نے کہا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، کچھ غیرت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، ایسا نہ کرو خدا کے لیے۔ جہاں بولنے کی بھائی جہاد فی سبیلی کا کیا مطلب ہے، یہ مطلب ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر تلوار پکڑ لی جائے، یہاں کھڑے ہو کر، اور نہیں بھائی، اس کے لیے خاص ایک سلیبس ہے، ایک نصاب ہے، اس کے مطابق ہی ہونا ہے، لیکن بات تو کرو جو قرآن کہہ رہا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، یہ 3 چیزیں گنوائی، فرمایا کہ ان 8 میں سے کوئی ایک بھی محبت بڑھ گئی فتربصوا، اللہ فرما رہے فتربصوا حتی یأتی اللہ، خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا کہ پھر انتظار کرو کہ خالق کائنات جل وعلا اپنا فیصلہ سنائے۔ اس کا فیصلہ کیا ہے، سزا کا تعین نہیں کیا، اللہ کا فیصلہ وہی ہوگا جو چاہے گا۔ بھائیو اب آپ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کہ جس کو اس آیت کی سمجھ آ جائے وہ خاموش رہ جائے، اس طرح خاموش رہ جائے گا۔ وہی کوئی سا بھی جگہ ہو، کوئی سی بھی جگہ ہو، کوئی سا بھی گھر ہو، کوئی سا بھی در ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سے، اصحاب سے یہ بات ہم نے سیکھی ہے، حق بولنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ جو عزیمت کا بادشاہ کہا جاتا دور حاضر میں، یا میں کہا یا تو حسین پاک تھے یا ان کے بعد خادم حسین ہے، کیوں عزیمت کا رستہ اختیار کیا ہے۔ آپ یقین جانیے بڑے قریب سے ہم نے دیکھا، جب آپ نے جیل کے ایام گزارے ہم نے وہ ہاتھ بھی دیکھا ہے بھائی، اور جس بندے کو میں وہ بندہ بھی قریبی جانتا ہوں، جس بندے کو کہا کہ ہاتھ پکڑ کر کہا اے تیرے وجہ نہ سارے ڈنڈے کھانے پہ، اے تیری وجہ سے یہ ہوئے، بتا کہ ان سے پیسہ کتنا لیا، بتا تیرے پیچھے کون سی ایجنسیاں ہیں، کہا کتا پاک نبی ہے، بس یہی ایجنسی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس بات کرنے کا مطلب یہ ہے، آج ان کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، میں چاہتا تھا کہ اول سے لے کر آخر تک کچھ ایسی مجبوریاں آئیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کرم نوازی ہم پر جاری رکھے، لیکن جس طرح امام صاحب نے فرمایا بیٹی بیمار ہے، ہاسپٹل ہے، لیکن چھوڑ کر آئے ہیں۔ بھائیو انسان کو دین کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پھیلانے کے لیے، آقا علیہ السلام کے دین بچانے کے لیے غیرت ہونی چاہیے، اور ہمیں بابا جی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی بتایا ہے، کوئی سا بھی میدان ہو، اور یہی وجہ ہے آپ کے پیر و مرشد
حاجی پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، میں جب دیکھتا ہوں ان کے شاگردوں کو دیکھتا ہوں، اساتذہ کو دیکھتا ہوں، پیر خانے کو دیکھتا ہوں، مجھے پتا چلتا ہے کہ خادم حسین ایسے نہیں بنا، بہت سارے عوامل بیچ میں موجود ہیں۔ اور پھر فرماتے تھے ابھی آپ کی اس طرح شہرہ نہیں ہوا تھا، سختی موجود تھی، ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کریم نے عمر والا ڈنڈا جو ہے خادم حسین کو عطا فرمایا ہے، ان کو چھوڑ دو۔ ان کی بات میں روب بھی ہے اور ان کے اندر سچا جذبہ بھی ہے۔ آپ کے پیرو مرشد فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ کروڑوں، ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کا جو مشن ہے اس کو نہ چھوڑا جائے۔ بھائی کہیں پہ بھی موجود ہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں، ہمارے قائد ہیں حضرت علامہ مولانا شیخ امام عادل شہزاد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید برکت نصیب فرمائے۔ جتنے علماء ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی نصیب فرمائے۔ اور آپ جتنے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ والوں کے ساتھ رہنے کی اور سچ والوں کا ساتھ دینے کی اور سچ والوں کے ساتھ ہی اللہ کریم ہمارا خاتمہ خیر فرمائے۔